عارف ربانی حضرت مولانا حفیظ ماہی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 1246 ہجری بمطابق 1830 کو سرکی شریف ضلع خوشاب میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت حاجی نور احمد قوم کے عوام تھے۔ آپ نے قرآن مجید اور ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، بعد ازاں مختلف علاقوں میں جا کر علم حاصل کیا اور آخری تعلیم مکھٹ شریف میں حاصل کی۔ مکھٹ شریف کے قیام کے دوران حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ آپ کو اپنے شیخ طریقت سے والہانہ عقیدت اور محبت تھی، اور جوں ہی آپ پر جذب و عشق کی کیفیت طاری ہوتی، تونسا شریف کے لیے رخت سفر باندھ لیتے اور کئی دن وہاں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے اور شیخ کی زیارت سے قلب کو منور کرتے۔ تونسا مقدسہ کا سفر پیدل کیا کرتے تھے اور اس کو باعث سعادت سمجھتے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی آپ کو پیار سے عبدالحفیظ کی بجائے حفیظ ماہی کے نام سے پکارتے تھے۔ نفحات المحبوب میں ہے، حضرت محبوب سبحانی پیر سید غلام حیدر شاہ جلال پوری نے فرمایا کہ مولوی حفیظ ماہی صاحب متوکل اور عاشق درویش تھے۔ جب کبھی سیال شریف میں ہمارے ساتھ ملاقات ہوتی تھی تو نظر کی کمی کے باعث ہاتھ آنکھوں کے پاس لے جا کر چہرہ ہمارے چہرے کے نزدیک کر کے بار بار دیکھا کرتے تھے۔ ان کی بیعت حضرت تونسوی سے تھی، لیکن فیض صحبت اور وظائف ہمارے حضرت صاحب سے حاصل کیے تھے۔ ایک بار انہوں نے سنا کہ سجادہ نشین صاحب تونسوی مہار شریف سے دلی اور وہاں سے اجمیر شریف تشریف لے گئے، تو باوجود یکا عمر ضعیف تھی اور بدن لاغر تھا، وہ پیدل اس سفر میں ان کے قدم با قدم گئے اور واپس آئے۔ جب سیال شریف پہنچے تو سخت لاچار ہو چکے تھے۔ حضرت صاحب نے حکیموں کو فرمایا مولوی صاحب کو گرم پانی میں بٹھا کر مالش کی جائے، اور اس طرح کافی عرصے کے بعد تندرست ہوئے۔ حضرت میاں حفیظ ماہی اور مولوی سلطان محمود دونوں حضرت پیر پٹھان کے جانثار مرید تھے۔ حضرت پیر پٹھان کے انتقال کے بعد ان کی دنیا تاریخ ہو گئی، نہ رات کو آرام نہ دن میں قرار۔ ایک رات حضرت پیر پٹھان نے میاں حفیظ ماہی صاحب کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ تم روتے کیوں ہو؟ میں تو اب تمہارے نزدیک سیالہ میں رہتا ہوں۔ آپ بیدار ہوئے، اسی وقت بستر باندھا، سر پر رکھا اور سیال شریف کی طرف چل پڑے۔ رستے میں ہی اپنے پیر بھائی مولوی سلطان محمود صاحب کے پاس سے گزرے، دیکھا تو وہ بھی بستر باندھے کھڑے ہیں اور سفر کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے پوچھا حضرت کہاں کی تیاری ہے؟ فرمایا رات کو میرا دل از حد سوگوار تھا، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ حضرت پیر پٹھان نے شرف زیارت بخشا اور فرمایا مولوی صاحب آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ میں تو اب تمہارے بالکل قریب سیالہ میں آ گیا ہوں۔ یہی خواب حفیظ ماہی صاحب دیکھ کر روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا باخدا مجھے بھی آج رات یہی حکم ملا ہے۔ چنانچہ دونوں حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے روئے طابہ کی زیارت سے ان کے غمزدہ دلوں کو قرار آ گیا اور پھر ساری عمر حضور شمس العارفین کی محبت کا دم بھرتے رہے۔ آپ حضرت خواجہ تونسوی کے حکم کی تعمیل میں اکثر وقت سیال شریف میں گزارتے تھے اور اپنے شیخ کی تصویر حضور شمس العارفین کی صورت و سیرت میں نظر آتی، جس کی بنا پر آپ سے والہانہ عقیدت اور محبت ہو گئی۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ حضرت مولانا محمد عبدالحفیظ ماہی حضور پیر پٹھان کی خواب میں زیارت سے مشرف ہونے کے بعد ساری عمر سیال شریف مقیم رہے اور حضرت خواجہ شمس العارفین نے اپنی مسجد کی امامت سپرد فرمائی اور آپ نے اسے بخوبی سر انجام دیا۔ حضور شمس العارفین آپ پر بے حد مہربان تھے، نیز اجازت بیعت اور خلقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت مولانا حفیظ ماہی کے روحانی مقام و مرتبہ کے بارہ میں حضرت قاضی میاں احمد نشیروی کی ایک مکشفہ کا حال انوار شمسیہ میں ہے۔ ایک روز سرکی شریف میں حضرت مولانا حفیظ ماہی کے مزار فیض اثار پر فاتحہ خوانی کے بعد فرمایا کہ مجھے خیال آیا کہ حضور شمس العارفین کے غلاموں میں کون غلام اس وقت عظیم الشان ہے، تو مکاشفہ سے معلوم ہوا کہ مولانا حفیظ ماہی ہیں۔ آپ نے حصول تعلیم کے بعد سرکی شریف میں مدرسہ قائم کیا۔ آپ کے پاس دور و دراز سے علم و معرفت کے پیاسے آتے اور فیض و برکات سے بہرور ہو کر اپنے وطن واپس جاتے۔
آپ کی سیرت کا ہر پہلو بدر منیر کی طرح چمکدار اور راہ حیات پر گامزن ہونے والوں کے لیے آپ کا ہر نقش قدم خضر راہ ہے۔ ایک شخص نے 2 مربع اراضی آپ کے نام منتقل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا، درویشوں کو اس سے کیا غرض، کیونکہ زر اور زمین تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کا باعث بنتی ہے، حالانکہ مجھے ایسی دولت لازوال اپنے شیخ سے مل چکی ہے جو خدا اور رسول کے قریب کا باعث ہے۔ آپ عاجزی اور انکساری اور سادگی کا مجسمہ تھے، اپنے حجرہ شریف میں ارد و وظائف اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کا مجاہدہ اور توکل مثالی تھا۔ ایک مرتبہ عازم تونسہ شریف ہوئے، شیر علی ساکن سرکی شریف ہمراہ تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان علاقہ اٹک میں ایک ڈیرے کے قریب سے گزر ہوا تو اس ڈیرے سے کتوں کی جوڑی بھونکتے ہوئے آپ کی جانب دوڑ پڑی۔ شیر علی نے عرض کیا، حضور کتے ظالم معلوم ہوتے ہیں اور قریب بھی آ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر ہے۔ آپ نے اپنا جوتا اتار کر پڑھنا شروع کیا تو کتے جہاں تھے وہیں رک گئے اور خاموش ہو کر دیکھنے لگے۔ ڈیرے کا مالک یہ کیفیت دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ میرے کتے تو بڑے ظالم ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، ہو نہ ہو یہ کوئی اللہ والا ہے، کیوں نہ ان کی دعوت کی جائے اور دعا کروائی جائے، کیونکہ اس ڈیرے کے مالک کی 3 بیویاں تھیں اور کوئی اولاد نہ تھی۔ لہٰذا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ میری دعوت قبول فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے وغیرہ کی تو کوئی خواہش نہیں، لیکن دعوت ٹھکرانا خلاف سنت ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ہماری رہائش کا انتظام مسجد میں کیا جائے۔ شام کو جب آپ کھانا تناول فرمانے لگے تو اس وقت ڈیرے کے مالک نے عرض کی کہ حضور 3 بیویاں ہیں اور کوئی اولاد نہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس وقت آپ کے ہاتھ روٹی کا گویا آخری لقمہ تھا جو منہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ آپ نے وہی لقمہ اسے دے دیا اور فرمایا کہ جس بیوی سے زیادہ محبت ہو اسے کھلا دو، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ اسی دوران اس نے شیر علی سے آپ کا نام و پتہ دریافت کر لیا، حالانکہ آپ نے شیر علی کو منع کر رکھا تھا کہ میرا پتہ وغیرہ کسی کو نہ بتانا، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا۔ آپ وہاں سے دوسرے روز تونسہ مقدسہ روانہ ہو گئے اور کئی دن قیام کے بعد واپس سرکی شریف آ گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد اٹک کا وہ شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور فلاں دن آپ میرے ڈیرے پر تشریف فرما ہوئے تھے اور آپ نے دعا کے ساتھ بیوی کو کھلانے کے لیے روٹی کا لقمہ عنایت فرمایا تھا، سو اللہ نے اس کے صدقے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، لہٰذا یہ معمولی سا خورد و نوش کا سامان نقدی اور سواری کے لیے گھوڑا حاضر خدمت ہے۔ آپ نے سامان خورد و نوش اور نقدی طلبہ میں تقسیم کر دی اور سواری اسے واپس کر دی اور فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اپنے مرشد کے حضور پیدل چل کر حاضر ہونا باعث فخر سمجھتا ہوں۔ بعد میں اس نے 2 مربع اراضی آپ کے نام منتقل کرنے کی خواہش کی تو فرمایا، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ ایک دفعہ اپنے حجرہ شریف سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو دروازے پر ایک جازمی کو لیٹے ہوئے پایا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، میاں کسی حکیم یا اللہ والے کے پاس جاؤ، میں تو اللہ والوں کا خادم ہوں۔ وہ جازمی سیال شریف حاضر ہوا اور حضور شمس العارفین کے حضور اپنی عرض پیش کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا علاج مولوی حفیظ ماہی کے پاس ہے، لہٰذا سرکی شریف چلے جاؤ۔ تو عرض کرنے لگا، حضور پہلے وہاں گیا تھا مگر انہوں نے فرمایا کہ کسی حکیم اور اللہ والے کے پاس جاؤ، میں تو اللہ والوں کا خادم ہوں۔ حضور شمس العارفین نے فرمایا، اب تم جاؤ اور کہنا سیالاں والے نے بھیجا ہے۔ جب وہ جازمی دوبارہ حاضر ہوا تو حجرہ بند پایا، دروازے پر لیٹا رہا۔ جب نماز اشراق کے بعد حجرہ شریف سے باہر نکلے تو وہ کوڑی تو وہ نظر آیا۔ آپ اس سے مخاطب ہوئے کہ بھائی، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ کسی اللہ والے یا حکیم کے پاس جاؤ؟ تو وہ فوراً عرض گزار ہوا کہ مجھے سیالہ والے نے بھیجا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کے بال پکڑ کر کھینچے تو تمام چمڑا سر سے پاؤں تک اتر آیا اور نیچے صاف شفاف جسم موجود تھا۔ وہ مریض نعرہ اللہ اکبر لگاتا ہوا صحت یاب اپنے گھر لوٹا۔ حضرت مولانا حفیظ ماہی 15 رجب المرجب 1305 ہجری بمطابق 28 مارچ 1888
عیسوی کو اس دارالفانی سے عالم بقا کو رحلت فرما گئے۔ حضرت ثانی لسانی خواجہ محمد دین نے نماز جنازہ پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 فرزند عطا کیے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا غلام فرید، مولانا محمد حیات، مولانا محمد لطیف، مولانا نور الہی، مولانا نظیف، مولانا میاں محمد شریف۔ حضرت مولانا حفیظ ماہی کے وصال کے بعد حضرت مولانا میاں محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ مسند نشین ہوئے۔ بعد ازاں حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے، اور پھر مولانا حافظ اعجاز علی سجادہ نشین ہوئے۔